ناظرین، آج سوموار کا دن، پیر کا دن بڑا ہی اہم ترین دن تھا۔ آج سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن کروانے کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی۔ سبطین خان جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کی طرف سے یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں کیس کی سماعت تھی، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، جو کل منگل والے دن سنایا جائے گا۔ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کیس کی طرف، یہ کیس کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، یہ باقی جسٹس کو منانے کے لیے کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ تو ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اتوار والے دن باقی جسٹس جو ہیں، جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے گروپ کے ہیں، ان کو منانے کے لیے انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے نہ کا جواب آیا۔ انہوں نے ان کی رائے میں متفق ہونے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بھی منانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب گئے، لیکن انہوں نے اس کیس کا حصہ بننے اور اس سماعت کا حصہ بننے، ان کی رائے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یو ٹرن جو ہے وہ اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب ہر بندہ، ہر سیاست دان جو ہے وہ یو ٹرن کا سہارا لینے لگ گیا۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب، ہمیں جو ہے ہمارے بندے کو، ہمارے جو وکلا ہیں ان کو ریڈ زون پر پولیس کھڑی کر رکھی ہے، انہوں نے ان سے آگے سپریم کورٹ میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کو ہمیں ان سے کیا ہے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے، جن کا کیس ہے، جنہوں نے دلائل دینے ہیں، جو آپ کے وکیل ہیں، وہ تو آ چکے ہیں جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی جو وکلا ہیں ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے کال دی ہے، آپ جانیں یا وہ جانیں۔ تو فواد چودھری صاحب یہاں سے یو ٹرن لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی کال نہیں دی، لیکن کال انہوں نے دی تھی، فواد چودھری صاحب نے جتنے بھی ان تحریک انصاف کے ایم پی اے اور ایم این ایز ہیں، ان کو کال دی تھی کہ اپنے اپنے وکلا کو لے کر یہاں پر آئیں، لیکن انہوں نے یو ٹرن لے لیا کہ ہم نے ایسی کوئی کال نہیں دی، یہ وکلا کی کنونشن ہے۔ تو جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کنونشن کا اس کیس سے کوئی حصہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو یہاں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پی ڈی ایم نے جو ہے انہوں نے بھی یو ٹرن کا سہارا لیا۔ جیسے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، 3 رکنی بینچ کی سماعت شروع ہوئی تو پچھلے 48 گھنٹوں سے یہی خبر چل رہی تھی، افواہ چل رہی تھی کہ حکومت جو ہے، جو پی ڈی ایم ہے، وہ اس کیس کا حصہ نہیں بنے گی، وہ بائیکاٹ کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ جب وہاں سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل بھی گئے، پیش ہوئے، اور پیپل پارٹی کی طرف سے فروق اچنائی پیش ہوئے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے اکرم شیخ پیش ہوئے۔ تو جب پیش ہوئے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے، ہم نے خبر دیکھی ہے، سنی ہے، اخبار میں بھی پڑھا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو ان وکلا نے کہا کہ ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے، اگر بائیکاٹ کر رہے ہوتے تو ہم یہاں پیش نہ ہوتے۔ اور اکرم شیخ جو مسلم لیگ نون کے وکلا تھے، انہوں نے کہا کہ جب وکیل کا وکالت نامہ پیش ہو تو وہ بائیکاٹ نہیں کر سکتا، اگر بائیکاٹ کرنا ہو تو وہ اپنا وکالت نامہ جو ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ ہمارے وکالت نامے آپ کے پاس جمع ہیں تو ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 رکنی بینچ کو بھی یہ سوال کرنا نہیں بنتا تھا کہ جب مناسب نہیں تھا کہ جب وہ پیش ہی ہو گئے عدالت میں
تو وہ بائیکاٹ کا سوال نہیں بنتا. اگر بائیکاٹ ہوتا تو وہ پیش نہ ہوتے, وہ اپنے وکالت نامے واپس لے لیتے. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو جسٹس ہیں, جو ججز صاحبان ہیں, ان کو یہ جو ٹی وی چینل اور اخبار بھی نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو فیصلے میں یہ مسئلہ بناتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ خبر سنتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اخبار میں دیکھا ہے کہ آپ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں, یہ سوال میرے نظریے کے مطابق مناسب نہیں تھا. جب پیش ہو گئے تو وہ اپنی کارروائی جاری رکھتے, یہ نہ کہتے کہ آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہے. لیکن پی ڈی ایم نے یہاں یو ٹرن لیا کیونکہ پچھلے دنوں میں یہی خبر چل رہی تھی کہ یہ بائیکاٹ کرنے والے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی سنا تھا, یہ بھی دیکھا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے ان ججز کے خلاف, 3 رکنی بینچ جو ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے ہیں, جو لہٰذا ابھی تک ایسا کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی گئی ریفرنس کے حوالے سے. تو جب اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ آپ بائیکاٹ کرنے والے ہیں تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ حکومت جو ہے وہ عدالت سے بائیکاٹ نہیں کرتی. تو اس کے بعد اپنے دلائل دیتے رہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کو آگے لے جانے میں کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں, اگر ہے اختیارات تو وہ عدالت کے پاس ہے. عدالت الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس ایسا کوئی اختیارات نہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ آگے کرے. سب نے اپنے دلائل دیے. سب یہ پوری سماعت ہونے کے بعد فیصلہ کل کے لیے محفوظ کر لیا گیا, کل سنایا جائے گا منگل والے دن. تو اس دلائل میں سے اس سماعت کے دوران بار بار فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی, جو چیف جسٹس آف پاکستان نے مسترد کر دی, اس طرف نہیں آئے فل کورٹ کی طرف. تو فل کورٹ کی طرف کیسے آتے, جب وہ اگر فل کورٹ بناتے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے گروپ کے جو ججز ہیں وہ کم تھے, قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے گروپ کے ججز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اگر فل کورٹ بناتے تو ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جانی تھی. جو چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ دینے جا رہے ہیں, جو فیصلے میں دماغ سے دینے جا رہے ہیں, وہ نہیں دے پاتے اگر فل کورٹ بن جاتی. تو اگر میری رائے پوچھیں تو فل کورٹ بن جانا چاہیے تھا. اگر بن جاتا تو اچھا تھا, نہیں بنا تو ہے تو چیف جسٹس صاحب بھی ان کے اختیارات میں ہے, اگر کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, یہ جو اختیارات ہے یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہی ہیں. تو جیسے ایک مثال کے طور پہ اگر کوئی کرکٹ پہ لگا لیں کہ 2 اس میں پارٹیاں ہوتی ہیں جو کھیلتی ہیں, امپائر ایک ہوتا ہے. اگر کسی ایک پارٹی کو اعتراض ہو امپائر پر تو اس کے اعتراض سے امپائر تو نہیں بدلا جاتا, وہ تو رہے گا ہی. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ رہے, اگر نہیں ہے تو وہ ان کی مرضی. یہ اب جو فیصلہ, یہ جو کیس کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے, جس طرح سے یہ کیس چلا ہے, لگ یہ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہوگا. یہی ہوگا 30 اپریل کو الیکشن کروائے جائیں, لگ یہ رہا ہے.